الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے مالک کریم، میں تیرا عدل و انصاف دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا موسیٰ آپ دیکھ نہیں پائیں گے۔ عرض کی مولا تو دکھانے پر قدرت رکھتا ہے۔ فرمایا چلیے پھر فلاں جگہ دریا کے کنارے جائیے اور وہاں چھپ جائیے اور چھپ کر ہمارا عدل دیکھیے۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے، جھاڑیوں وغیرہ کے پیچھے چھپ گئے، انتظار کرنے لگے کہ ابھی اللہ پاک اپنا عدل دکھائے گا۔ اتنے میں وہاں ایک امیر شخص آیا، گھوڑے پر سوار ہے، ہاتھوں میں پیسوں کا بھرا ہوا تھیلا ہے۔ اس نے دریا کے کنارے جب آ کے رکا، تھیلا ایک طرف رکھا، دریا کے پانی سے ہاتھ منہ دھویا، گھوڑے پر سوار ہو کر روانہ ہو گیا۔ جو اس نے پیسوں کا تھیلا ایک سائڈ پہ رکھا تھا وہ ادھر ہی بھول گیا۔ تھوڑی دیر گزری، ایک بچہ وہاں آیا، اس نے تھیلا دیکھا، اس کے اندر پیسے دیکھے تو وہ بچہ وہ تھیلا اٹھا کے گھر لے گیا۔ اتنے میں ایک بوڑھا آیا، اسے نظر نہیں آتا تھا، نابینا تھا۔ اس نے دریا کے پانی سے منہ دھویا، ہاتھ منہ دھویا، آرام کے لیے ایک جگہ لیٹ گیا۔ اتنے میں وہی امیر شخص گھوڑ سوار جو تھا دوبارہ واپس آیا اپنا تھیلا تلاش کرنے کے لیے کہ میرا تھیلا رہ گیا تھا۔ جب واپس پہنچا، اس نے دیکھا یہاں تو اور کوئی نہیں ہے، صرف یہ اندھا بوڑھا ہی ہے۔ امیر شخص نے بوڑھے سے پوچھا میرا تھیلا تم نے دیکھا ہے؟ بوڑھے نے کہا میں تو اندھا ہوں، میں نے تھیلا نہیں دیکھا۔ وہ امیر شخص غصہ ہو گیا، بولا تم جھوٹ بولتے ہو، تم نے ہی تھیلا اٹھایا، جلدی سے بتاؤ تھیلا کہاں ہے ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ اب بوڑھا منت سماجت کرنے لگا، بھائی میں نے تھیلا نہیں دیکھا، میں تو اندھا ہوں۔ اس امیر شخص نے اسے بوڑھے کی ایک نہیں سنی، سے قتل کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، یہ کیسا انصاف ہے؟ بوڑھے شخص کا قصور ہی نہیں ہے اس بوڑھے کا، تو وہ بوڑھا تو فضول میں مارا گیا۔ اللہ پاک نے وحی بھیجی، فرمایا موسیٰ یہی ہمارا انصاف ہے۔ معاملہ اصل یوں ہے کہ وہ جو بچہ تھا اس کا والد اس امیر آدمی کے ہاں مزدوری کرتا تھا، اور اس امیر آدمی نے اس بچے کے والد کی مزدوری اتنے عرصے سے روکی ہوئی تھی۔ اب جو تھیلے میں رقم تھی اصل میں وہ مزدوری ہی کے پیسے تھے جو اس امیر آدمی نے روک رکھے تھے۔ چنانچہ اس مزدور کی کمائی بچے کے ذریعے اس کے گھر پہنچ گئی۔ یہ ہمارا انصاف ہے۔ اب جو بوڑھا تھا اس نے اپنی جوانی میں اس امیر آدمی کے باپ کو قتل کیا تھا، آج اس قتل کے بدلے وہ خود قتل ہو گیا۔ یوں مزدور کو مزدوری مل گئی اور قتل کا بدلہ قتل ہو گیا۔ یہ ہمارا انصاف ہے۔ اب یہ ہے اللہ کا عدل و انصاف۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کسی جان پر ظلم نہیں فرماتا۔ اب بعض دفعہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے نا کہ بڑا ظلم ہو گیا، یہ اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے اصل میں، یعنی جس کا اسے بدلہ مل رہا ہوتا ہے، جو کچھ اس سے ہو رہا ہوتا ہے وہ اس کے ہاتھوں کی کمائی کا بدلہ ہے۔ بندہ کہتا ہے بڑھاپے میں بڑی تکلیف ہے، بھیک مانگنی پڑ رہی ہے، کوئی پوچھتا نہیں ہے، بڑا لوگ ستاتے ہیں۔ بھائی جوانی میں تم نے جو کیا نا اب اس کا پھل بھگتو۔ جوانی میں عبادت نہیں کی نا، تب بڑھاپے میں کہتے ہیں نماز نہیں پڑھی جاتی، دل بھی نہیں کرتا نیک کام کرنے کو۔ اب وہ جوانی کا سارا وہ پھل ہے۔ جوانی میں عادت ڈالی نہیں، جوانی میں تو نماز پڑھی نہیں، گناہوں میں جوانی گزری، اور اب کہتا ہے نیکیوں کی توفیق مل جائے، یہ کیسے ہوگا؟ تو کتنے بوڑھے ہیں جو پتہ ہے کہ موت کے قریب ہیں پھر بھی نماز نہیں پڑھتے، پھر بھی گناہ کرتے رہتے ہیں، سارا دن غیبتیں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے مَن یعمل سوءا یجزا بہ، مَن یعمل سوءا یجزا بہ، اور جو کوئی برائی کرے گا اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ یعنی جو برائی کرے گا وہ اس کا بدلہ پائے گا، چاہے دنیا میں پائے چاہے آخرت میں پائے۔ ایک مرتبہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے سوال پوچھا گیا، اسی آیت کے بارے میں پوچھا گیا سوال، پوچھا یا رسول اللہ کیا ہمارے ہر عمل کا بدلہ دیا جائے گا؟ فرمایا غفر اللہ لک یا ابوبکر، اے ابوبکر اللہ پاک تیری بخشش فرمائے۔ الست تمرض الست تنصب الست تحزن الست تصیبک،
تصیبہ کل للواء، یعنی کیا لوگ بیمار نہیں ہوتے، کیا انہیں رنج نہیں پہنچتا، کیا وہ غمگین نہیں ہوتے، کیا پریشانیاں نہیں آتی؟ کیوں نہیں آتی؟ فرمایا یہ سب کچھ ہی ہوتا ہے۔ فرمایا ہوا ما تجزون بھی، بس یہی تو اعمال کا بدلہ ہے۔ اب غور کا مقام، ہمارے لوگ بعض دفعہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے مجھے تنگ دست کر دیا ہے، اپنی قسمت میں تو بس پریشانی ہی پریشانی ہے، زندگی تو بس مصیبتوں ہی میں کٹی جا رہی ہے، میری تو خدا بھی سنتا نہیں ہے۔ یہ بڑے سخت جملے لوگ بول دیتے ہیں، بعض دفعہ کفریہ بھی ہو جاتے ہیں ایسے جملے، بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس لیے احتیاط کرنی چاہیے۔ ایسے جملے ہرگز زبان پر تو کیا دل میں بھی نہیں لانے چاہیے۔ اگر ہم پر پریشانیاں آ رہی ہیں، ہاتھ تنگ ہو گیا ہے، رزق میں کمی ہے، کام نہیں چل رہا، بیماری مصیبت پریشانی وغیرہ آئی ہے، تو اس میں قسمت کا کیا قصور ہے؟ اپنے اعمال کا جائزہ لیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں نا ہم تو اچھے کام سب کو اپنے نظر آ رہے ہوتے ہیں، جو برے کام ہوتے ہیں رب کی نافرمانی ہے نا، وہ نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ ہم یہ بھی کرتے ہیں، سب رشتہ داروں سے بہت اچھا سلوک کرتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیوں ایسا ہو رہا ہے۔ ہمارے ساتھ لوگ جادو ٹونا بھی کر رہے ہیں، حاسدین اپنا کام کر رہے ہیں، کام نہیں چل رہا، پریشانی ہے، کاروبار نہیں ہے، قرضے چڑھ رہے ہیں، بہت معاملات خراب ہیں، ڈسٹرب ہے زندگی، گھریلو ناچاکی ہیں۔ حالانکہ ہم تو اپنی نظر میں وہ کہتے ہیں ہم تو اچھے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھ رہے کہ فجر کی نماز کبھی پڑھی ہے، باقی نمازیں کہاں پڑھ رہے ہیں، اچھا کبھی جو پڑھ بھی لیتے ہیں کیا وہ درست پڑھ رہے ہیں؟ سارا دن گناہوں میں وقت گزر رہا ہے۔ جو کاروبار کر رہے ہیں کیا وہ شریعت کے مطابق کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے اپنے ذہن کے مطابق تو کر رہے ہیں، میں محنت کر رہا ہوں سارا دن، محنت کے بدلے اگر سے لے رہا ہوں، بھائی اتنا تو موٹا موٹا پتہ ہے کیا شرعی اصولوں کے مطابق وہ کاروبار سیکھا تاکہ اس میں شرعی غلطی نہ ہو، میرا ٹوٹل حرام نہ ہو، حلال کا ہو۔ تو اپنی خوبیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں، اپنے قصور، گناہ، رب کی نافرمانیاں وہ نظر ہی نہیں آ رہی ہیں اپنی، پھر کہتے پتہ نہیں کیوں ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ کام ٹھیک نہیں چل رہا تو سوچئے نا کیا فجر پڑھتے، صبح اٹھنے سے پہلے ہی نماز قضا کرنے کا گناہ سر پر لے لیا تو بتائیے دن اچھا کیسے گزرے گا؟ صبح پہلا کام ہی خراب کر دیا۔ اب گالیاں تو لوگوں کی نوک زبان پر ہوتی ہیں، بعض اوقات تو سلام کی جگہ بھی گالی دیتے ہیں، کئیوں کی ایسی عادت ہوتی ہے، جھوٹ ہم بولتے ہیں، دھوکہ فریب ہمارے ہاں یہ عام ہے، غیبتیں چغلیاں تو بس یہ ایسے روٹین کی بات ہے، معاشرے کا ہر دوسرا بندہ غیبت چغلی کی مشین ہے، روزانہ تھوک کے حساب سے غیبتیں ہو رہی ہیں، اور بھی کتنے سارے گناہ ہیں دن رات ہو رہے ہیں، گھر میں بے پردگیاں، گھر میں گناہوں کا سلسلہ۔ جب حالت ایسی ہے تو پریشانیاں تو آنی ہی ہیں، غم، مصیبتیں، مشکلات وغیرہ تو چلتی رہیں گی، پھر اس میں قصور قسمت کا نہیں ہے، قصور ہمارے اعمال کا ہے۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، تو ان کے اعمال کی برائیاں ان پر آ پڑی۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ یاسین۔